بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ستارہ جو ٹوٹ گیا۔ تاریخ اسلام کے کمسن جرنیل اور ہندوستان کے فاتح محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان۔ عنایت اللہ التمش۔ محمد بن قاسم نے ایک مہینہ وہیں پر گزار دیا۔ یہ پتہ نہ چلایا جا سکا کہ شہر کے اندر خوراک اور پانی کی کیا کیفیت ہے۔ یہ تبدیلی دیکھی گئی کہ شہر پناہ سے تیروں کی جو بوچھاڑیں آتی رہتی تھیں ان میں کمی آ گئی۔ ایک روز فجر کی نماز کے فوراً بعد مسلمانوں کی فوج نے ان احکام کی تعمیل نہایت سرعت سے کی جو احکام محمد بن قاسم نے گزشتہ رات سالاروں کو دیے تھے۔ چھوٹی منجنیقیں آگے لے گئے تھے اور تیر انداز منجنیقوں کے ساتھ اور کچھ آگے رکھے گئے۔ قلعے کے دروازوں کے سامنے سوار دستے تیار کھڑے کر دیے گئے تاکہ اندر سے سوار حملے کے لیے باہر نکلیں تو ان پر حملہ بول دیا جائے۔ سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ قلعے کے اندر پتھر گرنے لگے۔ اب چونکہ منجنیقیں آگے کر لی گئی تھیں اس لیے ان کے پھینکے ہوئے پتھر شہر پناہ کے اوپر سے جا کر شہر کے اندر گرتے تھے۔ شہر پناہ سے منجنیقوں پر تیر پھینکنے کے لیے ہندو تیر انداز نظر آئے۔ ادھر سے مسلمان تیر اندازوں نے ان پر تیروں کا مہ برسا دیا۔ منجنیقوں کو بیکار کرنے کے لیے پہلے کی طرح قلعے کے دروازے ایک بار پھر کھلے۔ پیشتر اس کے کہ قلعے کے سوار تیر اندازی کے لیے باہر آتے، مسلمان سواروں نے رات کے احکام کے مطابق گھوڑوں کو ایڑ لگائی۔ اندر والے سوار باہر نہ آ سکے اور قلعے کے دروازے پھر بند ہو گئے۔ مسلمان سوار قلعے میں داخل نہ ہو سکے، لیکن ان کی یہ کامیابی بھی کافی تھی کہ انہوں نے شہر کے اندر تیر انداز سواروں کو باہر نہ آنے دیا۔ اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ منجنیقیں شہر پر پتھر برساتی رہیں۔ سندھ کی تاریخ لکھنے والے تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ شہر میں ایک تو پانی کی قلت شہریوں کو پریشان کرنے لگی تھی اور پتھر تو پہلے بھی ان پر پھینکے گئے تھے، لیکن اب ژالہ باری کی طرح پتھر گر رہے تھے۔ لوگ گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ 3-4 روز سنگ باری جاری رہی تو شہریوں نے واویلا برپا کر دیا اور وہ فوج کو مجبور کرنے لگے کہ قلعے پر سفید جھنڈا چڑھا دے۔ فوج خود تنگ آ چکی تھی۔ شہر کے اندر ایسی افراتفری پھیلی کہ قلعے دار کو بتائے بغیر کچھ لوگوں نے، جن میں فوجی بھی شامل تھے، شہر پناہ پر سفید جھنڈے چڑھا دیے۔ پھر شہر کے دروازے کھل گئے۔ محمد بن قاسم کی فوج قلعے میں داخل ہوئی۔ قلعے دار کو حکم دیا گیا کہ جو جزیہ مقرر کیا جائے گا وہ شہریوں سے وصول کر کے فاتح فوج کے حوالے کیا جائے۔ قلعے میں جو فوج تھی اس کے کماندار سے لے کر سپاہیوں تک کو سب کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ محمد بن قاسم وہاں نہیں رک سکتا تھا۔ قلعے کے انتظامات کے لیے کچھ نفری چھوڑی گئی اور محمد بن قاسم نے اگلے شہر کی طرف کوچ کیا۔ اگلا شہر ارمن بیلا تھا۔ محمد بن قاسم نے جنگ کے نفسیاتی پہلو کو بھی سامنے رکھا۔ اس نے قنزپور کے چند ایک شہریوں کو حکم دیا کہ وہ مسلمان لشکر سے بہت آگے نکل جائیں اور ارمن بیلا میں جا کر لوگوں کو بتائیں کہ وہ قلعے کو بچا نہیں سکیں گے اور اگر بچانے کی کوشش کریں گے تو بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ یہ آدمی ارمن بیلا چلے گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے وہاں جا کر ایک تو یہ خوف پھیلا دیا کہ مسلمان بڑے زبردست لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی مشہور کر دیا کہ ان کے پاس معلوم نہیں جنات ہیں یا کیسی طاقت ہے کہ سارے شہر پر پتھروں کا مہ برسا دیتے ہیں۔ دہشت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی طرف سے یہ اضافہ کیا کہ مسلمان جتنے دہشت ناک لگتے ہیں دل کے اتنے ہی نرم اور رحم دل بھی ہیں۔ ان کی فوج لوٹ مار نہیں کرتی اور شہریوں سے کچھ پیسے بطور جزیہ لے کر ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی پوری حفاظت کرتی ہے۔ جب محمد بن قاسم کی فوج نے ارمن بیلا کے قلعے بند شہر کو محاصرے میں لیا تو وہاں بھی مزاحمت کا سامنا ہوا، لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ مزاحمت برائے نام ہے۔ مختصر یہ کہ کچھ دنوں بعد اس قلعے پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ محمد بن قاسم کے حملے کا پلان ایسا تھا کہ وہ اپنی فوجی طاقت کو بچا رہا تھا اور فوج کو اگلی لڑائیوں کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اس کے لیے فوج کو آرام دینا بہت ضروری تھا۔ ارمن بیلا کو فوج کے آرام کے لیے بہترین جگہ تصور کیا گیا۔ اس جگہ زیادہ دیر رکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ امیر مکران کی بیماری تشویشناک حد تک پہنچ گئی۔ طبیب جو فوج کے ساتھ تھے بیماری پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔
لیکن مرض قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر ایک روز محمد بن ہارون خالق حقیقی سے جا ملا، اسے ارمن بلاہی میں دفن کر دیا گیا۔ آج کا جو حیدرآباد پاکستان میں ہے، اس زمانے میں نیرون کہلاتا تھا۔ اس شہر کی بنیاد نبوت اور ہجرت مدینہ کے درمیان عرصے میں رکھی گئی تھی۔ اس وقت اس کا نام نیرون تھا۔ جب مغلوں نے اس علاقے کو فتح کیا تو اس کا نام حیدرآباد رکھ دیا گیا، کیونکہ اسے حیدر قلی ارغو نے نئے سرے سے تعمیر کرایا تھا۔ جب محمد بن قاسم قنسپور کو فتح کر چکا تو نیرون میں ایک سادھو داخل ہوا۔ اس کے بال لمبے اور مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ اس نے جوگیا رنگ کا موٹے کپڑے کا لمبا سا کرتا پہن رکھا تھا۔ اس کے پاؤں میں لکڑی کی کھڑاویں تھیں۔ اس کے پیچھے پیچھے کچھ اسی لباس میں ملبوس اس کے چیلے تھے۔ وہ شہر میں نعرے لگانے لگے، لوگوں، گناہوں کی معافی مانگ لو، آفت آ رہی ہے۔ لوگ اسے روکتے تھے، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی کی سن ہی نہیں رہا۔ وہ دونوں بازو ہوا میں لہراتا اور کچھ نہ کچھ بولتا جا رہا تھا۔ شہر خالی کر دو، بھاگ جاؤ، آگ ہی آگ ہے، آسمان سے پتھر برسیں گے۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جو اس کی بات سنتا تھا وہ اثر قبول کرتا تھا۔ لوگ اس کے چیلوں سے پوچھتے تھے کہ سادھو مہاراج کہاں سے آئے ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ چیلے لوگوں کو بتاتے تھے کہ سادھو مہاراج 3-4 مہینوں سے خاموش بیٹھے تھے، رات کو باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھنے لگتے تھے۔ آخر ان کے منہ سے بڑی بلند آواز میں یہ الفاظ نکلے، آسمان سے پتھر برسیں گے۔ نیرون راجہ داہر کی علمداری میں تھا۔ داہر تو کٹر برہمن تھا، لیکن اس نے نیرون کا جو حاکم مقرر کر رکھا تھا وہ بدھ مت کا پیروکار تھا۔ اس کا نام سندر تھا۔ راجہ داہر نے بدھ مت کے مندروں کو تقریباً بند کرا دیا تھا، لیکن جہاں بدھ مت موجود تھے وہاں وہ کہیں نہ کہیں عبادت کرتے تھے۔ یہ سادھو اور اس کی صدائیں ایک ہی روز میں سارے شہر میں مشہور ہو گئیں، یہاں تک کہ حاکم نیرون سندر تک یہ صدائیں پہنچ گئیں۔ اس نے حکم دیا کہ اس سادھو کو فوراً اس کے سامنے لایا جائے۔ سندر نے یہ ضرورت اس لیے محسوس کی کہ اسے بتایا گیا تھا کہ اس سارے شہر پر خوف و ہراس طاری ہو چکا ہے۔ چونکہ ہندوؤں کا مذہب توہمات اور چند ایک اوٹ پٹانگ رسومات کا مجموعہ ہے، اس لیے وہ سادھوؤں کی باتوں کو برحق مانتے تھے۔ آج بھی ہندوؤں کے مذہبی عقائد ویسے کی ویسے ہیں۔ حاکم نیرون کے آدمی سادھو کو اس کے پاس لے گئے۔ اس نے سادھو سے پوچھا کہ وہ کیا صدائیں لگاتا پھرتا ہے۔ یہ صدائیں میری نہیں، سادھو نے کہا، یہ آسمان کی آوازیں ہیں۔ آسمان سے پتھر برسیں گے۔ سمندر پار سے ایک طاقتور راجہ آیا ہے، اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ جس بستی کے لوگ اس کا مقابلہ کرتے ہیں اس پر وہ آسمان سے پتھر برساتا ہے۔ کیا تم عرب کی فوج کی بات کر رہے ہو؟ سندر نے پوچھا۔ وہ فوج جس نے قنسپور کو فتح کر لیا۔ ہم قنسپور نہیں گئے، سادھو نے کہا، ہم دنیا کو تیاگ بیٹھے ہیں۔ ہم جنگل میں رہتے ہیں، ہم نے وہاں آسمانوں کی آوازیں سنی ہیں۔ سادھو مہاراج، سندر نے کہا، ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ آپ کو میرے شہر پر اتنا رحم کیوں آیا ہے؟ کیا آپ دوسری بستیوں میں گئے ہیں اور لوگوں کو خبردار کیا ہے؟ وہ سب پاگل ہیں، سادھو نے کہا، ان کے راجہ نے ان کو پاگل کیا ہے۔ اس شہر میں اس لیے آیا ہوں کہ یہاں کا راجہ ہندو نہیں بدھ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ بدھ مت امن کا پرچار کرتا ہے۔ اگر تیرے دل میں امن کی خواہش ہے تو اس سے پناہ مانگ جو پتھروں کا مہ برساتا ہے۔ ہماری بات نہیں مانے گا تو خود بھی تباہ ہوگا اور اس شہر کی مخلوق کو بھی تباہ کرائے گا۔ تیری اپنی بیٹیاں دوسروں کے قبضے میں چلی جائیں گی، اور اس شہر میں کوئی جوان عورت نہیں رہے گی۔ لوٹ مار ہوگی، خون بہے گا، آگ لگے گی۔ نیکی کر اور اس مخلوق کو بچا لے۔ یہ صحیح ہے کہ بدھ مت امن اور شانتی چاہتا ہے۔ دنیا کا یہ واحد مذہب ہے جس کی تاریخ میں کسی لڑائی کا ذکر نہیں ملتا۔ اس وقت جب نیرون راجہ داہر جیسے کٹر برہمن کی علمداری میں تھا، بدھ مت کے پیروکار بھی کٹر تھے، اور وہ راجہ داہر سے نالاں بھی تھے کہ وہ بدھ مت کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے اور بدھوں پر بے پناہ تشدد کرتا ہے۔ اس کے ساتھ اس سادھو کی صدائیں شامل ہو گئیں، اور پھر یوں ہوا کہ جب یہ سادھو اپنے چیلوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا تو 3-4 شتر سوار شہر میں داخل ہوئے۔ وہ بڑی خستہ حالت میں تھے، بات کرتے اور کامتے تھے۔ انہوں نے کہیں بیٹھ کر لوگوں کو سنایا کہ قنسپور سے بھاگ کر آئے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے حملے کا ذکر ایسے بھیانک طریقے سے کیا کہ سننے والوں پر خوف طاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی فوج کا سیلاب اس طرف آ رہا ہے۔
اور جب وہ آتے ہیں تو بستیوں پر بڑے بڑے پتھر گرتے ہیں۔ ان کی سنائی ہوئی یہ خوفناک باتیں جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی اور حاکم نیرون کے کانوں تک جا پہنچی۔ نیرون میں راجہ داہر کے احکام پہنچ چکے تھے کہ مسلمانوں کی فوج مکران میں اتر آئی ہے، اور اب وہ پہلے والی فوج نہیں بلکہ یہ بڑی طاقتور فوج ہے۔ جب محمد بن قاسم نے قنص پور فتح کر لیا تو راجہ داہر نے پھر اپنے راج کے تمام قلعوں کو اطلاع بھیجی کہ مسلمانوں نے قنص پور فتح کر لیا ہے۔ داہر نے سب کو یہ پیغام بھی بھیجا کہ مسلمانوں کے پاس ایسا انتظام ہے کہ وہ قلعوں کے اندر بڑے بڑے پتھر پھینک سکتے ہیں۔ داہر نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ ان پتھروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ حاکم نیرون کے لیے یہ پتھر عجیب چیز تھی، اس کے علاوہ وہ بت تھا۔ اس نے جب اپنے شہر کی آبادی کو دیکھا ہوگا تو یقیناً اس کے دل میں آئی ہوگی کہ ان بے گناہوں کو مروانا کتنا بڑا پاپ ہے۔ محمد بن قاسم ارمن بیلا میں اپنی فوج کو دیبل پر حملے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اس کی اگلی منزل دیبل تھی اور وہ جانتا تھا کہ ہار جیت کا فیصلہ دیبل کے میدان جنگ میں ہی ہوگا۔ فوج آرام بھی کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی محمد بن قاسم اسے قلعہ شکنی کی ٹریننگ بھی دے رہا تھا اور فوج کو خطبے کی صورت میں یہ بتاتا تھا کہ اس جنگ کا مقصد ملک گیری نہیں۔ انہی دنوں اسے اطلاع دی گئی کہ 2 اجنبی ہندو اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے دونوں کو بلایا۔ یہ دونوں اجنبی سندھی لباس میں تھے، ان کے ماتھوں پر تلک لگے ہوئے تھے اور وہ ہر لحاظ سے برہمن لگتے تھے، لیکن وہ جب محمد بن قاسم کے سامنے گئے تو انہوں نے السلام علیکم کہا۔ تم دونوں نے مجھے خوش کرنے کے لیے میرے مذہب کا سلام کیا ہے۔ محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر یہ سلام تمہارے دل سے نکلے تو تم روحانی سکون محسوس کرو گے۔ کیا تم ان الفاظ کے معنی جانتے ہو؟ آپ پر سلامتی ہو، ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ تمہیں یہ معنی کس نے بتائے ہیں؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ یہ ہمارے اپنے مذہب کے الفاظ ہیں، ایک نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہم دونوں مسلمان ہیں اور ہمیں اپنے سردار حارث علافی نے بھیجا ہے۔ اس نے کوئی پیغام دیا ہے؟ ہاں سالار اعلیٰ، ایک نے جواب دیا۔ دیبل سے آگے ایک شہر ہے جس کا نام نیرون ہے، وہاں کا حاکم بدھ ہے۔ وہ راجہ داہر کا مقرر کیا ہوا حاکم ہے، لیکن اس نے راجہ داہر کو بتائے بغیر ایک دلیرانہ فیصلہ کیا ہے۔ اس نے چوری چھپے اپنے 2-3 آدمیوں کو بصرہ بھیجا تھا۔ وفد آپ کے چچا حجاج بن یوسف سے مل کر واپس آ گیا ہے۔ حاکم نیرون نے حجاج کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑے گا، اس کے بجائے وہ امن کا وعدہ کرتا ہے اور اس پر جو جزیہ عائد کیا جائے گا وہ بخوشی ادا کرے گا۔ حجاج نے امن کا یہ معاہدہ قبول کر لیا، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ جزیہ کتنا مقرر ہوا ہے۔ البتہ یہ پتہ چل گیا ہے کہ حجاج نے حاکم نیرون کو پیغام بھیجا ہے کہ اس کی، اس کے خاندان کی اور اس کے شہر کے لوگوں کی عزت اور جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمان فوج پر ہوگی، اور مسلمان فوج کی طرف سے اسے دوستی اور محبت ملے گی۔ کیا یہ معجزہ نہیں؟ محمد بن قاسم نے حیران ہو کر پوچھا۔ یقین نہیں آتا کہ راجہ کے حاکم نے اپنے آپ ہی ایک شہر حملہ آوروں کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کے حوالے کر دیا ہے۔ مجھے یہ خبر غلط معلوم ہوتی ہے۔ حارث علافی کے دل میں کچھ اور تو نہیں؟ نہیں سالار اعلیٰ، ان دونوں میں سے ایک نے کہا۔ اسے آپ معجزہ نہ سمجھیں، یہ ہم دونوں کا کارنامہ ہے۔ میں سادھو بن کر نیرون گیا تھا اور وہاں کے لوگوں پر خوفداری کر دیا تھا۔ میرا یہ دوست میرے ساتھ تھا، 2 اور آدمی بھی ساتھ تھے۔ یہ میرے چیلوں کے بھیس میں تھے۔ یہاں کے لوگ وہمی ہیں، آفات سے بہت ڈرتے ہیں۔ ہم نے نیرون میں اتنا خوف و ہراس طاری کر دیا تھا کہ حاکم شہر نے مجھے بلایا، میں نے اس پر بھی خوف و ہراس طاری کر دیا، لیکن ایسی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ بدھ مت کا پیروکار تھا، اور بدھ لڑنا تو دور کی بات ہے، ہتھیار کو ہاتھ لگانا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ کیا تم یہ کارنامہ دوسرے شہروں میں بھی کر سکتے ہو؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ نہیں سالار اعلیٰ، محمد بن قاسم کو جواب ملا۔ باقی تمام شہروں کے حاکم ہندو ہیں اور کہیں نہ کہیں پکڑے جانے کا خطرہ بھی ہے۔ پھر بھی ہم اس کوشش میں ہیں کہ آپ کے لیے راستہ صاف کرتے ہیں، لیکن ہمارے سردار حارث علافی نے کہا ہے کہ اسی پر بھروسہ نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑنے کی اہلیت اور جذبے میں کمی آ جائے۔ میری اگلی منزل دیبل ہے، محمد بن قاسم نے کہا۔ وہاں کیا ہے؟ کتنی فوج ہے؟ مزاحمت کیسی ہوگی؟ مجھے ان سوالوں کے جواب کون دے گا؟ تم خود لڑنے والے ہو،
تم جانتی ہو کہ محاصرے کی کامیابی کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ کو ان سوالوں کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے، ان میں سے ایک نے کہا، لیکن ہمارا کام مشکل ہو گیا ہے۔ 2 قلعے ہاتھ سے نکل جانے سے راجہ طاہر دیبل کے دفاع کو مضبوط کر رہا ہے۔ کسی اجنبی کو شہر کے اندر جانے اور باہر آنے سے روکا جاتا ہے اور اسے ٹھونک کر دیکھا جاتا ہے۔ داہر کہاں ہے؟ اروڑ میں، الافی کے ایک آدمی نے جواب دیا۔ ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ دیبل آئے گا یا نہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس نے تمام قلعے داروں کو احکام بھیجے ہیں کہ فوجیں قلعوں کے اندر رہیں گی، کوئی فوج باہر نکل کر نہیں لڑے گی۔ ہم آپ کو خبردار کرتے ہیں سالار اعلیٰ، الافی کے دوسرے آدمی نے کہا، مقابلہ بہت سخت ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ راجہ طاہر اروڑ میں ہی رہے گا، اور وہ اس وقت آپ کے سامنے آئے گا جب آپ کی فوج کم ہو چکی ہوگی اور باقی تھکن سے چور ہوگی۔ یہ سوچنا آپ کا کام ہے کہ ایسی صورتحال سے آپ کس طرح بچ سکتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے ان کا شکر ادا کیا اور دعاؤں کے ساتھ انہیں رخصت کیا۔ اسے یہ اطمینان ہو گیا کہ یہ باغی عرب اس کے ساتھ ہیں اور ان کی طرف سے اسے کوئی خطرہ نہیں۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سندھ سے بصرہ تک تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چوکیاں بنا دی گئی تھیں، جن میں تیز رفتار اونٹ اور بڑی اچھی نسل کے گھوڑے رکھے گئے تھے۔ قاصد جو آتے جاتے تھے وہ ان چوکیوں سے گھوڑے اور اونٹ تبدیل کرتے تھے۔ ہر چوکی سے تازہ دم گھوڑا یا اونٹ مل جاتا تھا۔ اس طرح سندھ اور بصرہ کے درمیان پیغام رسانی میں صرف 1 ہفتہ لگتا تھا۔ محمد بن قاسم اپنی کامیابی کی اطلاعیں پوری تفصیل سے حجاج کو بھیج رہا تھا۔ ایک روز اسے بصرہ سے حجاج کا پیغام ملا، جس میں حجاج نے پہلی بات یہ لکھی کہ دیبل سے آگے نیرون ایک شہر ہے، اس کے لوگوں نے ہم سے امان مانگی ہے اور جزیہ کی ادائیگی قبول کی ہے اور ہم نے انہیں امان دے دی ہے۔ حجاج نے محمد بن قاسم کو جو ہدایت لکھی اس کا 3 مورخوں نے اس طرح لکھا ہے، اور جب تم سندھ میں داخل ہو جاؤ تو اپنی خیمہ گاہ کے تحفظ کا انتظام کرو۔ جوں جوں دیبل کے قریب ہوتے جاؤ احتیاط میں سخت ہوتے جاؤ۔ جہاں خیمہ زن ہوتے ہو وہاں ارد گرد خندق کھودو۔ رات کو بیدار اور چوکس رہو، زیادہ وقت جاگو، نیند کم کر دو۔ فوج کے جو مجاہد قرآن پڑھ سکتے ہیں وہ تلاوت قرآن کرتے رہیں، جو نہیں پڑھ سکتے وہ رات دعا اور عبادت میں گزاریں، اور تم اور تمہارے مجاہد ذکر الہی ہر وقت زبان پر رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتح و کامرانی مانگتے رہو، عجز و انکسار سے، اور اللہ سے فتح کی امید رکھو۔ کبھی کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اور جب تم دیبل کے قریب پہنچ جاؤ تو رک جاؤ اور پڑاؤ کے ارد گرد 12 گز چوڑی اور 6 گز گہری خندق کھود لو۔ دشمن دشنام ترازی کرے گا، مشتعل کرے گا، برداشت کرو اور خاموش رہو۔ اس وقت تک لڑائی شروع نہ کرو جب تک میری ہدایات تم تک نہ پہنچ جائیں، پھر میری ہدایت کے ہر لفظ پر عمل کرنا، انشاءاللہ فتح تمہاری ہوگی۔ محمد بن قاسم نے دیبل تک کے علاقے کی دیکھ بھال کے لیے اپنے جاسوس سندھی لباس میں آگے بھیج دیے تھے۔ ان میں سے جو بھی پیچھے آتا تھا وہ یہی بتاتا تھا کہ شہر کے دروازے بند ہیں اور باہر سندھ کی فوج کی کہیں بھی کوئی بھی سرگرمی یا حرکت نظر نہیں آتی۔ ان رپورٹوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ داہر میدان میں لڑنے سے گریز کر رہا ہے۔ اس دوران ان عربی بستی میں ایک واقعہ ہو گیا جنہیں راجہ داہر نے پناہ دے رکھی تھی اور جن کا سردار حارث الافی تھا۔ ان کی بستی مکران اور سندھ کے سرحد پر تھی۔ محمد بن قاسم نے مفتوحہ علاقے میں جو چوکیاں قائم کی تھیں ان میں ایک چوکی اس بستی کے قریب تھی۔ ہر چوکی کے 4 گھوڑ سوار یا شتر سوار اپنے اپنے علاقے میں گشت پر نکلا کرتے تھے۔ یہ چوکی جو باغی عربوں کی بستی کے قریب تھی ایسی جگہ بنائی گئی تھی جہاں کچھ سبزہ تھا اور اس سبزے میں گھرا ہوا ایک چشمہ تھا۔ اس علاقے میں بھربھری سی چٹانیں تھیں۔ کبھی کبھی باغی عربوں کی عورتیں گھومنے پھرنے کے لیے ادھر آ نکلتی تھیں، لیکن یہ جگہ بستی کے اتنی قریب بھی نہیں تھی کہ وہاں عورتوں کا میلہ سا لگا رہتا۔ کبھی کبھار 2-4 جوان لڑکیاں وہاں چلی جایا کرتی تھیں۔ ایک روز بستی کی 3 جوان اور شادی شدہ لڑکیاں اس جگہ گئیں۔ کچھ دیر بعد ان میں سے 2 لڑکیاں چیختی چلاتی گھبراہٹ کے عالم میں دوڑتی واپس آئیں۔ تیسری لڑکی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ بستی کے سب لوگ باہر نکل آئے۔ ان لڑکیوں نے بتایا کہ وہ چشمے کے قریب پہنچیں
تو عرب سے آئے ہوئے فوج کے 4 آدمی جو گھوڑوں پر سوار تھے وہاں آ گئے۔ لڑکیوں کے قریب آ کر چاروں گھوڑوں سے اترے اور لڑکیوں پر جھپٹ پڑے۔ یہ 2 لڑکیاں بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئیں، لیکن انہوں نے تیسری لڑکی کو پکڑ لیا۔ اتنا سننا تھا کہ ان تینوں لڑکیوں کے خاوند اور کئی اور آدمی تلواریں اور برچیاں لیے چشمے کی طرف دوڑ پڑے۔ تیسری لڑکی اس حالت میں واپس آتی ہوئی دکھائی دی کہ وہ قدم گھسیٹ رہی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، سر پر اوڑھنی نہیں تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ روتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ اس کے خاوند نے دوڑ کر اسے سہارا دیا تو وہ خاوند کے بازوؤں میں گر پڑی۔ اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ جو آدمی وہاں پہنچے تھے ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے وہ محمد بن قاسم کی ساری فوج کو قتل کر دیں گے۔ یہ ہے وہ فوج جس کی مدد ہمارا سردار الافی کرنا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم عرب ایسے تو نہ تھے، یہ سب بنو امیہ کے لوگ ہیں۔ ابھی اس چوکی پر چلو، کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ چلو ابھی چلو، کتنے آدمی ہوں گے؟ 10-12 ہی تو ہیں، سب کو صاف کر دو۔ ایک طوفان تھا جو ان سب کے سینوں سے اٹھ رہا تھا۔ یہ سب عرب کی پیداوار تھے، اتنے بڑے جرم کو وہ بخشنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان میں سب قتل کی باتیں کرتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ان سب کو اکٹھے کھڑا کر سنسار کر دو۔ 2-3 نے یہ سزا تجویز کی کہ انہیں گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر اس وقت تک گھوڑے دوڑاتے رہو جب تک کہ ان کی کھالیں اتر نہیں جاتی۔ وہ اس چوکی کی طرف چل ہی پڑے تھے کہ حارث الافی گھوڑا دوڑاتا پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ 3-4 آدمی اسی عمر کے بوڑھے آدمی تھے جو اونٹوں پر سوار تھے۔ الافی کو دیکھ کر سب واہی تباہی بکنے لگے۔ الافی انہیں خاموش کرانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ تم ہمارے سردار ہو، اس لڑکی کے خاوند نے بڑے غضبناک لہجے میں الافی سے کہا۔ تمہارا حکم ماننا ہمارا فرض ہے، لیکن آج ہم تمہارا صرف یہ حکم مانیں گے کہ اس چوکی کے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جائے۔ تم کہتے ہو کہ ہم عرب سے آئی ہوئی فوج کو اپنی فوج سمجھیں، ایک اور آدمی نے بولا۔ ہم اس فوج کے سالار کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ خاموش کیوں ہو سردار حارث؟ لڑکی کے خاوند نے چلا کر الافی سے کہا۔ شرمسار مت ہو، کچھ بول اور ہمیں حکم دے۔ ان 4 آدمیوں کی سزا یقیناً موت ہے، حارث الافی نے کہا، لیکن مجھے اتنی مہلت دو کہ میں ان کے سالار سے مل لوں۔ کس سالار کی بات کرتے ہو؟ ایک ادھیڑ عمر عرب نے کہا۔ کیا بھول رہے ہو کہ وہ حجاج کا بھتیجا ہے، اور یہ وہ حجاج ہے جس کی وجہ سے ہم جلا وطن ہوئے ہیں۔ بنو امیہ کی خلافت کی روٹیوں پر زندہ رہنے والا حجاج ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کے پالے ہوئے بھتیجے کے ساتھ تم کیا بات کرو گے؟ وہ کہے گا کہ یہ جھوٹا الزام ہے۔ مت بھولو کہ ہم عرب ہیں، الافی نے کہا۔ ہماری کچھ روایات ہیں، ہمارے کچھ رواج ہیں۔ میں نے محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ وعدے کیے ہیں، اور کچھ وعدے اس نے میرے ساتھ کیے تھے۔ اچانک الافی کی آواز میں جوش پیدا ہو گیا، اور اس کی آواز بہت اونچی ہو گئی۔ اس نے تلوار نکال کر کہا، اگر حجاج کے بھتیجے نے مجھے یہ کہا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور اس کے سپاہیوں نے ہماری لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، تو اس تلوار پر تم محمد بن قاسم کا خون دیکھو گے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے محافظ میرے جسم کو برچیوں سے چھلنی کر دیں گے۔ مجھے اس کے پاس جانے دو۔ اگر وہ اپنی سپاہیوں کو بچانے کی کوشش کرے گا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ میں تم سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھاؤں گا۔ یہ لوگ اس قدر بھڑکے ہوئے تھے کہ ان پر قابو پانا ناممکن نظر آ رہا تھا، لیکن ان جلاوطن عربوں میں اتنا ڈسپلن موجود تھا کہ انہوں نے اپنے سردار کے وعدے کو تسلیم کر لیا اور لڑکی کو گھوڑے پر بٹھا کر لے آئے۔ اس وقت تک رات ہو چکی تھی۔ محمد بن قاسم ارمن بیلا میں تھا جو کچھ لمبی مسافت تھی۔ حارث الافی آدھی رات سے کچھ پہلے 2 آدمیوں کے ساتھ چل پڑا۔ الافی اور اس کے ساتھیوں کو دور سے فجر کی اذان کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی تاکہ نماز تک پہنچ جائیں۔ یہ ارمن بیلا کی اذان تھی۔ یہ تینوں قلعے کے دروازے پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ ان کے لیے دروازہ اتنی جلدی نہیں کھل سکتا تھا، لیکن محمد بن قاسم نے حکم دے رکھا تھا کہ سردار حارث الافی جب بھی آئے
اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے، لہٰذا اس کے لیے دروازہ کھول دیا گیا، اور وہ عین اس وقت پہنچے جب جماعت کھڑی ہو رہی تھی۔ انہوں نے پچھلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ نماز کے بعد الافی نمازیوں کے ہجوم کو چیرتا محمد بن قاسم تک پہنچا۔ محمد بن قاسم اسے اتنے سویرے دیکھ کر حیران ہوا۔ آپ پر اللہ کی رحمت ہو، محمد بن قاسم نے کہا، آپ کوئی بہت بڑی خبر لائے ہو؟ ہاں قاسم کی بیٹی، الافی نے کہا، خبر بہت بڑی ہے اور بہت بری ہے۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ محمد بن قاسم کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا اور الافی اور اس کے دونوں ساتھیوں کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ یہ قلعہ تھا جس میں قلعے دار کی رہائش بڑی شاہانہ تھی۔ ابن قاسم، الافی نے کہا، اگر الافیوں کے ساتھ دوستی سچے دل سے لگائی ہے تو آج دوستی کا حق ادا کر دے۔ حق ادا کروں گا، محمد بن قاسم نے کہا۔ اگر آپ کوئی احسان کر کے اس کا صلہ مانگتے ہیں تو اپنے منہ سے کہیں اتنا ہی صلہ دوں گا۔ حارث الافی نے اسے یہ سارا واقعہ سنا دیا کہ اس کے سپاہیوں نے کس طرح 3 لڑکیوں پر جھپٹ کر ایک لڑکی کو خراب کیا ہے۔ یہ سن کر محمد بن قاسم پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ میرے عزیز، الافی نے کہا، میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اور ان تمام عربوں کو جو یہاں رہتے ہیں اور جنہیں تمہارا خلیفہ باغی کہتا ہے، بڑی مشکل سے رضامند کیا تھا کہ وہ عرب سے آئی ہوئی فوج کی اگر کھلم کھلا مدد نہ کریں تو درپردہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں، اور اگر دل یہ بھی نہ مانے تو اتنا ہی کریں کہ ان کے خلاف ہماری طرف سے کوئی کارروائی نہ ہو۔ لیکن اب میری بستی کا یہ عالم ہے کہ اگر تم وہاں چلے جاؤ تو معلوم نہیں کتنی برچیاں تمہارے جسم میں اتر جائیں گی۔ میں انہیں ایک وعدے پر ٹھنڈا کر کے آیا ہوں، اگر میں ضرورت سے زیادہ ان کی توقع کے خلاف وقت لگا کر واپس گیا تو شاید وہ مجھے راستے ہی میں مل جائیں اور مجھے ہی قتل کر دیں۔ ہاں حارث، محمد بن قاسم نے کہا، ان کا مشتعل ہونا جائز ہے۔ یہ واقعہ ایسا نہیں کہ لوگوں کو باتوں سے ٹھنڈا کیا جا سکے۔ مجھے بتا قاسم کے بیٹے، حارث الافی نے کہا، تو کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرنا تو مجھے بتا، میں کیا کروں؟ میں دیبل پر حملہ کروں گا، محمد بن قاسم نے کہا، لیکن اس معاملے کو میں سب سے پہلے نمٹاؤں گا۔ محمد بن قاسم نے اسی وقت اپنا گھوڑا منگوایا اور الافی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ چل پڑا۔ دستور کے مطابق چند ایک محافظ اس کے ساتھ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاسوسی کے نظام کو ایک خاص تنظیم دی تھی، اور جس طرح انہوں نے اس نظام کو چلایا تھا وہ اتنا کامیاب رہا تھا کہ عرب کی فوج کا لازمی حصہ بن گیا تھا۔ بعد میں جاسوسی ایک الگ محکمہ بنا دیا گیا تھا جس کے لیے الگ سالار مقرر کر دیا گیا تھا، لیکن اس محکمے کی سالاری اس آدمی کو ملتی تھی جس میں زمین کی تہوں کے نیچے سے راز اور سراغ نکال لانے کی اہلیت ہوتی تھی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ انٹیلیجنس کا سالار تھا، اس کا نام شعبان ثقفی تھا۔ یہ محمد بن قاسم کے اپنے قبیلے کا آدمی تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کے پاس کوئی جادو ہے کہ وہ زمین و آسمان کے راز بھی پا لیتا ہے۔ محمد بن قاسم جب الافی کے ساتھ روانہ ہوا تو شعبان ثقفی بھی اس کے ساتھ گیا تھا۔ محمد بن قاسم نے خاص طور پر اسے ساتھ لیا تھا۔ حارث الافی اور اس کے ساتھی بھی گھوڑوں پر سوار تھے۔ انہیں توقع تھی کہ دوپہر تک بستی تک پہنچ جائیں گے، لیکن محمد بن قاسم نے قلعے سے نکلتے ہی گھوڑا دوڑا دیا۔ یوں پتہ چلتا تھا جیسے وہ اڑ کر واردات والی چوکی تک پہنچنے کی کوشش میں ہوں۔ وہ ان سب سے آگے تھا۔ اس نے شعبان ثقفی کو اپنے ساتھ رکھا تھا اور اس کے ساتھ وہ باتیں کرتا جا رہا تھا۔ دوپہر سے خاصا پہلے وہ چوکی تک پہنچ گئے۔ ایک سالار کو دیکھ کر چوکی کے تمام آدمی باہر نکل آئے۔ محمد بن قاسم پیچھے ہٹایا اور شعبان ثقفی چوکی کے آدمیوں کے قریب گیا اور ان سے پوچھا کہ کل پچھلے پہر سے شام تک گشت پر کون کون نکلا تھا؟ 4 سپاہیوں نے ہاتھ کھڑے کیے۔ کیا تم چاروں نے ان 3 لڑکیوں پر حملہ کیا تھا؟ شعبان نے پوچھا۔ یا تم میں کوئی ایسا بھی تھا جس نے اس جرم میں شریک ہونا پسند نہ کیا ہو؟ چاروں حیرت سے شعبان کی طرف دیکھنے لگے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ سالار اعلیٰ ساتھ آئے ہیں، شعبان نے کہا۔ اس سے یہ سمجھ لو کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے اور تمہارا جرم بے نقاب ہو چکا ہے۔ دشمن کی زمین پر کھڑے ہو کر اپنی زبان ناپاک نہ کر، ایک سپاہی نے غصیلی آواز میں کہا۔ وطن سے دور لا کر ہمیں یوں ذلیل نہ کر سالار۔ اس سپاہی کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور سپاہی
اس سے زیادہ غسیلی اور بلند آواز سے محمد بن قاسم کی طرف ہاتھ لمبا کر کے بولا، اے سالار عرب، تجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے نام پر لڑنے کے لیے تو ہمیں یہاں لایا ہے، ہمیں یہ بتا کہ یہ شخص ہم پر ایسی تہمت کیوں لگا رہا ہے؟ ہم تیری ٹکر کے آدمی نہیں ہیں۔ محمد بن قاسم نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس نے یہ تفتیشی کام شعبان بن سقفی کے سپرد کر دیا تھا اور یہ شعبان کا ہی کام تھا۔ چاروں سپاہی احتجاجی واویلا بپا کر رہے تھے۔ الافی اور اس کے ساتھی الگ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ حارث الافی، شعبان نے کہا، تینوں لڑکیوں کو بستی سے اپنے ساتھ لاؤ اور جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ آنا چاہیں آ جائیں۔ الافی کے جانے کے بعد سالار شعبان نے چوکی کے کمانڈر سے کہا کہ اس وقت جو آدمی گشت پر گئے ہوئے ہیں انہیں بھی یہاں لے آؤ۔ کماندار کے جانے کے بعد محمد بن قاسم اور شعبان الگ جا کھڑے ہوئے اور آپس میں باتیں کرتے رہے۔ پہلے صرف 4 سپاہی واویلا بپا کر رہے تھے۔ الافی کے جانے کے بعد چوکی کے تمام سپاہیوں نے کچھ نہ کچھ بولنا شروع کر دیا۔ محمد بن قاسم میں اتنا تحمل تھا اور اتنی بردباری کہ سپاہیوں نے بعض باتیں ایسی نارواں کہیں جو کوئی بھی سپاہی برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن محمد بن قاسم خاموشی سے سنتا رہا۔ آخر شعبان ثقفی نے انہیں تسلی دی کہ بے انصافی نہیں ہوگی۔ سالار اعلیٰ، ایک ادھیڑ عمر سپاہی نے محمد بن قاسم سے کہا، معلوم ہوتا ہے یہ لوگ جو آپ کے ساتھ آئے ہیں یہ باغی لوگ ہیں جنہیں عرب سے نکال دیا گیا تھا اور سندھ کے راجا نے انہیں اپنی شفقت کے سائے میں رکھ لیا ہے۔ ہاں، یہ وہی لوگ ہیں، چوکی کے ایک سپاہی نے ہی کہا۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں، یہ یہاں کے ہندو راجا کا نمک حلال کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہندوؤں سے پہلے ان مسلمانوں کو صاف کیا جائے، یہ ہمارے بدترین دشمن ہیں۔ کیا تم لوگ اپنی زبانیں بند نہیں رکھ سکتے؟ شعبان نے کہا، میں کہہ چکا ہوں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، انصاف ہوگا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان سپاہیوں کے دلوں میں باغی عربوں کے خلاف نفرت کے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ الافی تینوں لڑکیوں کے ساتھ دور سے آتا ہوا نظر آیا۔ پیچھے پیچھے بستی کے کئی آدمی آ رہے تھے۔ شعبان نے ان کی طرف گھوڑا دوڑا دیا اور انہیں دور ہی روک لیا۔ اس کے پوچھنے پر اس لڑکی کو آگے کیا گیا جس کے متعلق کہا گیا تھا کہ اس کے ساتھ مجرمانہ زیادتی ہوئی ہے۔ چشمہ قریب ہی تھا اور چشمہ بھربھری سی چٹانوں میں گھرا ہوا تھا۔ شعبان اس لڑکی کو ان چٹانوں کی اوٹ میں لے گیا اور اس سے اپنی زبان میں پوچھا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اس پر اور اس کی سہیلیوں پر سپاہیوں نے حملہ کیا تھا۔ شعبان لڑکی کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد شعبان نے اپنا سوال دہرایا تو لڑکی نے دائیں بائیں سر ہلایا۔ ہم انصاف کرنے آئے ہیں لڑکی، شعبان نے کہا۔ جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اسے تمہارے سامنے قتل کر دیا جائے گا، اتنی خوفزدہ نہ ہو۔ لڑکی پھر بھی چپ رہی۔ شعبان لڑکی کو وہیں چھوڑ کر چٹانوں سے باہر آ گیا۔ کیا یہ لڑکی گونگی ہے؟ اس نے بلند آواز سے پوچھا۔ الافی آگے بڑھا اور شعبان کے قریب چلا گیا۔ شعبان، الافی نے کہا، تم نے اس کے ساتھ عربی میں بات کی ہوگی۔ یہ لڑکی عربی نہیں سمجھتی، یہ ہندو تھی۔ کوئی 1 سال پہلے اس نے ہمارے ایک آدمی کے ساتھ شادی کرنے کی خاطر اسلام قبول کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری لڑکیاں تھیں؟ شعبان نے پوچھا، کیا وہ تمہارے قبیلے میں ہیں؟ نہیں، الافی نے جواب دیا، وہ بھی یہیں کی رہنے والی ہیں۔ پہلے ہندو تھیں اور یہیں کوئی سال بھر پہلے انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا اور ان کی شادی ہمارے آدمیوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ شعبان ثقفی نے ایک آدمی کو ساتھ لیا جو سندھ اور مکران کی زبان بول سکتا تھا اور اسے لڑکی کے پاس لے گیا۔ شعبان نے اس آدمی کی معرفت لڑکی سے کہا کہ وہ جگہ دکھائے جہاں تینوں لڑکیوں پر حملہ ہوا تھا۔ لڑکی نے چند قدم پرے جا کر بتایا کہ یہ جگہ تھی۔ شعبان نے اسے کہا کہ وہ پورا واقعہ سنائے۔ لڑکی نے بولنا شروع کر دیا اور ترجمان اس کا بیان عربی میں سناتا گیا۔ یہ بیان سن کر شعبان نے لڑکی سے کہا کہ وہ جگہ دکھائے جہاں سپاہیوں نے اسے گرایا تھا۔ لڑکی نے ایک جگہ دکھا دی۔ شعبان نے اس لڑکی کو ایک چٹان کی اوٹ میں بھیج دیا اور دوسری لڑکی کو بلایا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اس کا خاوند بھی آئے۔ عربوں کی ذہانت اور سراغ رسانی شروع سے ہی مشہور ہے۔ ان کے خیالی قصوں اور کہانیوں میں بھی عربوں کی دانشمندی صاف جھلکتی نظر آتی ہے۔ عربوں کے رہن سہن، رسم و رواج اور ثقافت کے متعلق یورپی مصنفوں نے کتابیں لکھی ہیں۔
ہر مصنف نے خواہ وہ عربوں کے خلاف مستعاب ہی کیوں نہ ہو عربوں کی عقل و دانش کو بہت سراہا ہے۔ اس کے متعلق تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ عرب کے لوگ صحرا کے بھیدی تھے۔ آج بھی بدوؤں میں یہ ذہانت اور سراغ رسانی کی غیر معمولی اہلیت موجود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علم فلکیات کو جو راز مسلمانوں نے دیے تھے وہ کوئی اور قوم نہیں دے سکی۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ عربوں نے خلا کی سراغ رسانی بھی کر لی تھی۔ شعبان سقفی بھی جیسے پیدائشی سراغ رسان تھا۔ دوسری لڑکی کو شعبان اس کے خاوند اور ترجمان کے ساتھ چشمے کی دوسری طرف لے گیا اور اس سے پوچھا کہ اس پر سپاہیوں نے کس جگہ پر حملہ کیا تھا۔ لڑکی نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ جگہ تھی۔ شعبان کے کہنے پر اس لڑکی نے بھی پورا واقعہ بیان کیا۔ اس لڑکی کو دور کھڑا کر دیا گیا اور شعبان نے تیسری لڑکی کو اس کے خاوند کے ساتھ بلایا۔ شعبان اسے ایک جگہ لے گیا تھا اور اسے کہا کہ وہ جگہ بتائی جہاں اس پر سپاہیوں نے حملہ کیا تھا۔ اس لڑکی نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ شعبان کے کہنے پر اس نے بھی واقعہ بیان کیا۔ اس لڑکی کو ایک اور طرف کھڑا کر کے شعبان نے پہلی لڑکی کو بلایا اور اس کے خاوند کو بھی بلا لیا گیا۔ اس کا خاوند اس قدر مشتعل تھا کہ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا۔ شعبان پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتا تھا، لیکن شعبان تحمل اور خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ شعبان کے پوچھنے پر لڑکی نے بتایا کہ وہ ان چاروں سپاہیوں کو پہچان سکتی ہے۔ چوکی کے سپاہیوں کو جن کی تعداد 12 تھی الگ کھڑا کیا گیا تھا۔ شعبان اس لڑکی کو اس کے خاوند کے ساتھ سپاہیوں کے سامنے لے گیا اور لڑکی سے کہا کہ ان چاروں سپاہیوں کو پہچانے۔ لڑکی نے بڑی تیزی سے 4 سپاہیوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ ان سپاہیوں کو دوسری طرف سے دور کھڑا کر دیا گیا اور اس لڑکی اور اس کے خاوند کو الگ بھیج دیا گیا۔ دوسری لڑکی اپنے خاوند کے ساتھ شعبان کے بلاوے پر آئی۔ اس نے کہا کہ وہ ایک سپاہی کو تو بہت اچھی طرح پہچانتی ہے۔ اسے سپاہیوں کے سامنے لے گئے تو اس نے درمیان میں سے ایک سپاہی کے سینے پر جا ہاتھ رکھا۔ اس سپاہی کو الگ کر دیا گیا۔ تیسری لڑکی آئی تو اس نے کہا کہ وہ بھی ایک سپاہی کو پہچانتی ہے۔ اس نے زیادہ غور سے دیکھے بغیر ایک سپاہی کی طرف اشارہ کر دیا۔ شعبان نے الافی اور تینوں لڑکیوں کے خاوندوں کو اپنے پاس بلا لیا اور انہیں کہا کہ وہ جو 4 سپاہی تمہارے سامنے کھڑے ہیں یہ کل اس وقت گشت پر تھے اور لڑکیوں نے جنہیں ملزم ٹھہرا کر الگ کیا ہے وہ اپنے خیموں میں تھے۔ شعبان نے تینوں لڑکیوں کو بھی بلوا لیا اور انہیں ان کے خاوندوں کے پاس کھڑا کر دیا۔ میرے دوستو، شعبان نے ان سب سے کہا، ان تینوں لڑکیوں نے وہ جگہیں مختلف بتائی ہیں جہاں ان پر حملہ ہوا تھا۔ تم بھی صحراؤں میں پیدا ہوئے ہو اور تم جانتے ہو کہ صحرا کی ریت بھی بولا کرتی ہے۔ سپاہی گھوڑوں پر سوار تھے اس علاقے میں اور ان جگہوں پر جہاں یہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ان پر حملہ ہوا تھا 4 گھوڑوں کے سموں کے نشان دکھا دو۔ یہ کل شام کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد آندھی نہیں چلی، بارش نہیں ہوئی، کوئی نشان مجھے دکھا دو۔ اس لڑکی نے وہ جگہ مجھے دکھائی ہے جہاں سے اسے گرایا گیا تھا۔ میرے ساتھ آؤ اور وہ جگہ دیکھو۔ شعبان انہیں اس جگہ لے گیا۔ وہاں ایسا کوئی نشان اور کوئی کھرا نہیں تھا۔ میرے ہم وطنوں، شعبان نے کہا، ان تینوں لڑکیوں نے مختلف جگہیں بتائی ہیں جہاں ان پر حملہ ہوا۔ یہ بھی سوچو کہ سپاہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے بھاگنے والی 2 لڑکیوں کا پیچھا نہ کیا؟ کیا یہ لڑکیاں گھوڑوں کی رفتار سے تیز دوڑنے والی تھیں؟ ارد گرد کوئی آبادی نہیں کہ یہ ڈر گئے ہوں گے۔ یہ بھی سوچو کہ ان تینوں لڑکیوں نے مختلف آدمیوں کو شناخت کیا ہے اور جو اس وقت گشت پر تھے وہ یہ تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ شعبان نے انہیں ان لڑکیوں کی موجودگی میں ان کے بیان سنائے اور کہا کہ ان سے پوچھو کہ انہوں نے یہ بیان دیے ہیں یا نہیں۔ میرے بھائی حارث الافی، شعبان نے کہا، بنو ثقیف کے خون میں ابھی تک کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی۔ اگر بنو اسامہ خاندانی اور خونی دشمنی کو بھول کر دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو بنو ثقیف کا سالار اپنی جان دے کر دوستی کا حق ادا کرے گا۔ کیا تم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ لڑکیاں کچھ مہینے پہلے تک ہندو تھیں؟ یہ ہندو گھروں میں پیدا ہوئیں، بتوں کو پوجتی جوان ہوئیں، پھر انہیں یہ 3 عربی اچھے لگے تو یہ مسلمان ہو گئیں۔ اپنا مذہب اور اپنی ذہنیت ان کے خون میں شامل ہے۔ اگر یہ میری لڑکیاں ہوتیں تو میں ان سے کسی اور طریقے سے پوچھتا کہ بتاؤ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے۔ یہ ایک ڈھونگ رچایا جا رہا ہے ہمارے اور تمہارے درمیان نفاق پیدا کرنے کے لیے۔ الافی ایسے اوچھے تو نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن سندھ اور مکران کی ریت عرب کے مقدس ریگزاروں پر غالب آ گئی ہے۔
تم اپنے وطن میں تھے تو باغی کہلائے۔ خدا کی قسم تمہاری بغاوت جائز تھی۔ کہاں گئی تمہاری وہ دانشمندی اور تمہاری وہ جرأت؟ اب یہ تمہاری لڑکیاں ہیں، اگر تم اور ان کے خاوند مجھے اجازت دو تو میں ابھی دروغ اور صداقت کو الگ الگ کر دوں گا۔ اچانک اس لڑکی کا خاوند جس کے متعلق کہا گیا تھا کہ سپاہیوں کے تشدد کا نشانہ بنی ہے، لڑکی پر جھپٹ پڑا۔ اس کے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں اس طرح پکڑا جس طرح چیتا یا شیر اپنے شکار میں پنجے گاڑا کرتا ہے۔ اس نے لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر گھمایا اور زمین پر پٹک دیا۔ وہ پیٹھ کے بل گری تو اس کے خاوند نے تلوار نکال لی، پاؤں اس کے سینے پر رکھ کر تلوار کی نوک اس کی شہرک پر رکھ دی۔ سچ بتا ہندو کی بچی، اس نے دانت پیس کر کہا۔ عین اس وقت الافی نے اپنی تلوار نکال لی اور دوسری دو لڑکیوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سچ بولو گی تو زندہ رہو گی، اس نے دونوں لڑکیوں سے کہا۔ پھر وہ دوسروں سے مخاطب ہو کر بولا، تینوں کے بالوں کو رسیوں سے باندھو اور رسیاں گھوڑوں کے پیچھے باندھ دو۔ نہیں، ایک لڑکی کی سخت خوفزدہ آواز سنائی دی، میں ایسی موت نہیں مرنا چاہتی، سچ سننا ہے تو مجھ سے سنو۔ ادھر وہ لڑکی جس کی شہرک پر اس کے خاوند نے تلوار کی نوک رکھی ہوئی تھی بول پڑی، وہ بھی سچی بات بتانے پر آ گئی تھی۔ تینوں لڑکیوں نے جو حقیقت بیان کی وہ اس طرح تھی کہ ان تینوں کو راجہ داہر کی سگی بہن مائی رانی نے، جو اس کی بیوی بھی تھی، تیار کیا تھا کہ وہ 3 عربوں کے ساتھ شادی کر لیں اور ان پر چھا جائیں۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب حجاج کا بھیجا ہوا دوسرا سالار بدیل بن طہیفہ مارا گیا تھا، اور راجہ داہر اس فکر میں پڑ گیا تھا کہ اب عرب سے زیادہ طاقتور فوج آئے گی۔ یہ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ داہر نے حارث کو رضامند کرنے کی کوشش کی تھی کہ عربوں نے حملہ کیا تو باقی عرب ان کے خلاف لڑیں، لیکن الافی رضامند نہیں ہوا تھا۔ جب محمد بن قاسم کی فوج مکران میں پہنچ گئی اور داہر کو اس کی اطلاع ملی تو اس کے وزیر بدہیمن نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ زمین دوز طریقوں سے مسلمانوں کی فوج کو کمزور کر دے گا اور اس خطرے کو بھی ختم کر دے گا کہ مکران میں آباد عرب حجاج بن یوسف کی فوج کا ساتھ دیں گے۔ بدہیمن کو معلوم تھا کہ مائی رانی پہلے ہی یہ ہتھیار استعمال کر رہی ہے۔ ان تینوں لڑکیوں نے بتایا کہ وہ مائی رانی کی بھیجی ہوئی عورتوں سے ملتی رہتی تھیں، اور یہ تینوں جب سیر سپاٹے کے بہانے کہیں باہر جاتی تھیں تو وہ دراصل مائی رانی کی بھیجی ہوئی کسی عورت سے ملنے جایا کرتی تھیں۔ انہیں مائی رانی کی آخری ہدایت یہ ملی تھی کہ الافی نے عرب کی حملہ آور فوج کے ساتھ دوستی کر لی ہے، لہٰذا ان کے درمیان دشمنی پیدا کرنی ہے۔ مائی رانی نے دشمنی پیدا کرنے کا یہ طریقہ بتایا تھا۔ ان کی قسمت کا فیصلہ ہمارا سردار حارث الافی کرے گا، ایک لڑکی کے خاوند نے کہا۔ تینوں کو قتل کر دو، الافی نے کہا۔ تینوں لڑکیاں چیخنے چلانے لگیں۔ وہ رحم کی بھیک مانگ رہی تھیں اور وہ کہتی تھیں کہ یہ کام انہوں نے خود نہیں کیا، ان سے کروایا گیا ہے، لیکن الافی نے ایک بار پھر کہا کہ ان کی جان بخشی نہیں کی جائے گی۔ رک جاؤ حارث الافی، محمد بن قاسم کی آواز سنائی دی۔ وہ ایک طرف کھڑا خاموشی سے اپنے سراغ رساں سالار شابان کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، انہیں بے گناہ سمجھو، میں داہر کو ایک پیغام بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس نے تینوں لڑکیوں کو اپنے پاس بلا لیا اور کہا، میرے سپاہی تمہیں گھوڑوں پر بٹھا کر کسی بستی پر چھوڑ آئیں گے۔ راجہ داہر سے کہنا کہ لڑائی میدان میں لڑی جاتی ہے اور لڑائی مرد لڑا کرتے ہیں، عورتوں کو نہ لڑاؤ، اور اس سے یہ کہنا کہ اپنی سگی بہن کو بیوی بنانے والے کو آخر سزا ملنی ہی ہے، اپنے بھیانک انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ محمد بن قاسم نے چوکی کے کماندار سے کہا کہ وہ ان لڑکیوں کو الگ الگ گھوڑوں پر بٹھائے اور 2 سوار ساتھ بھیجے اور یہاں جو قریبی بستی ہے انہیں وہاں کے کسی سرکردہ آدمی کے حوالے کر آئے۔ اس طرح ایک بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہوتے ہوتے رہ گئی، ورنہ ہندو ذہن نے مسلمانوں میں دشمنی پیدا کرنے کی بڑی پرکشش اور خوفناک کوششیں کی تھیں۔ اس دور میں ہندوستان ایک پراسرار سرزمین تھی۔ ہندوستان کے شعبہ دباز مشہور تھے۔ یہاں کے مندروں کے اندر ایک اور دنیا آباد تھی جو حسین بھی تھی اور بھیانک بھی۔ عربوں کا مذہب اور کلچر ہندو مت کے بالکل الٹ تھا۔ جب یہ 2 متضاد کلچر ہم متصادم ہوئے تو بڑی ہی سنسنی خیز کہانیوں نے جنم لیا۔ محمد بن قاسم کو ابھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس کا دشمن اس کے خلاف کیسے کیسے ہتھیار استعمال کر کے اسے شکست دینے کی کوشش کرے گا۔ محمد بن قاسم ارمن بیلا پہنچا اور اس نے اگلی صبح دبل کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔
کیا وہ بدھ ابھی تک نہیں آیا؟ راجہ داہر نے غصے اور بیتابی سے پوچھا۔ آ رہا ہوگا مہاراج، اسے جواب ملا۔ نیرون اتنی دور تو نہیں کہ وہ 3 دنوں میں یہاں تک نہ پہنچ سکے، راجہ داہر نے کہا۔ عرب والوں کی اطاعت قبول کر کے وہ بھول گیا ہے کہ اسے ہم نے حاکم مقرر کیا ہے، ہم اسے حاکم سے بھکاری بھی بنا سکتے ہیں۔ داہر کو تفصیلی رپورٹ مل چکی تھی کہ عرب سے کتنی زیادہ فوج آئی ہے اور کس قدر زیادہ ساز و سامان کے ساتھ آئی ہے۔ اب اسے یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ قنسپور اور ارمن بیلا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے، اور گزشتہ رات اسے مائی رانی نے بتایا تھا کہ اس نے جو 3 ہندو لڑکیاں باغی عربوں کی بستی میں سازش کے لیے بھیجی تھیں وہ واپس آ گئی ہیں، اور یہ وار بیکار ہو گیا ہے۔ ان لڑکیوں کو محمد بن قاسم نے زندہ رہنے دیا اور انہیں ایک قریبی بستی میں بھیج دیا تھا۔ ان لڑکیوں نے بستی والوں سے کہا تھا کہ ان کا تعلق راج دربار سے ہے اور انہیں فوراً اروڑ پہنچا دیا جائے۔ انہیں تیز رفتار اونٹوں پر اروڑ روانہ کر دیا گیا تھا۔ 4 آدمی ان کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ وہ گزشتہ شام اروڑ پہنچی اور مائی رانی کو بتایا تھا کہ ان پر کیا بیتی ہے۔ مائی رانی رات کو ہی ان لڑکیوں کو راجہ داہر کے پاس لے گئی تھی اور داہر نے ان سے سارا واقعہ سنا تھا۔ مہاراج، ایک لڑکی نے کہا، ہم بے قصور ہیں، ہم نے اپنا کام کر دیا تھا، لیکن ہمیں معلوم نہ تھا کہ عرب کے لوگوں کی نظریں زمین کے نیچے بھی دیکھ سکتی ہیں۔ ہم سمجھتی تھیں کہ مکران کے عرب جس طرح عربی فوج کے خلاف بھڑک اٹھے ہیں وہ اس چوکی کے عرب فوجیوں پر حملہ کر دیں گے، پھر ان میں اور عربی فوج میں ایسی دشمنی پیدا ہو جائے گی کہ الافی اپنے تمام قبیلے کے ساتھ مہاراج کا دایاں بازو بن جائے گا۔ لیکن عربی فوج کا سالار آ گیا، اس کے ساتھ بہت سے آدمی تھے۔ آگے جو کچھ ہوا میں سن چکا ہوں، راجہ طاہر نے کہا۔ کیا تجھے یقین ہے کہ تو نے عربوں کے سالار کو دیکھا ہے؟ یہ تو ہم تینوں نے پہلے ہی پتہ چلا لیا تھا کہ عرب سے جو فوج آئی ہے اس کے سپہ سالار کا کیا نام ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ ہمارے خاوندوں نے بتایا کہ اس کا نام محمد بن قاسم ہے۔ محمد بن قاسم، داہر نے زیر لب کہا اور لڑکی سے پوچھا، کیا تم تینوں نے نام غلط تو نہیں سنا؟ نام حجاج بن یوسف تو نہیں؟ نہیں مہاراج، ایک لڑکی نے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں مہاراج، دوسری لڑکی نے کہا۔ نام محمد بن قاسم ہے، حجاج بن یوسف نہیں۔ مہاراج، پہلی لڑکی نے کہا، وہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا ہے، ہم تینوں سے چھوٹا ہے۔ وہ تو کمسن لڑکا ہے مہاراج، دوسری لڑکی نے کہا، اور بہت ہی خوبصورت لڑکا ہے۔ اسے دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ وہ سالار ہے، لیکن اس کے محافظ اس کے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ جو کوئی بات کرتا سالار محترم کہہ کر بات کرتا تھا۔ اس نے ہمیں اپنے خاوندوں اور حارث الافی کے ہاتھ قتل ہونے سے بچایا اور حکم دیا کہ انہیں قریبی بستی میں چھوڑاؤ۔ اس سے کوئی شک نہ رہا کہ یہی سالار ہے۔ راجہ طاہر نے قہقہہ لگایا۔ سنا تھا حجاج بن یوسف دانشمند ہے، داہر نے کہا، لیکن احمق نکلا۔ تجربے کار سالاروں کو ہمارے ہاتھوں مروا کر اس نے ایک بچے کو بھیج دیا ہے۔ وہ اس بچے کو کسی وجہ سے مروانا چاہتا ہے، یا اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ تجربے کار سالاروں سے ہمیں شکست دے گا اور فتح کا صحرا اپنے کمسن بھتیجے کے سر باندھے گا۔ اس نے لڑکیوں سے پوچھا۔ رانی نے بتایا ہے کہ اس کمسن سپہ سالار نے میرے لیے کوئی پیغام دیا ہے۔ تینوں لڑکیوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھا جیسے وہ مہاراج کے سامنے محمد بن قاسم کا پیغام زبان پر لانے سے ڈر رہی ہوں۔ پھر انہوں نے مائی رانی کی طرف دیکھا۔ مہاراج کو بتاؤ اس عربی سالار نے کیا پیغام دیا تھا، مائی رانی نے کہا۔ اس نے کہا ہے، ایک لڑکی رک رک کر بولی، راجہ داہر سے کہنا کہ لڑائی میدان میں لڑی جاتی ہے اور لڑائی مرد لڑا کرتے ہیں، عورتوں کو نہ لڑاؤ۔ اور اپنے راجہ سے کہنا کہ اپنی سگی بہن کو بیوی بنانے والے کو آخری سزا ملنی ہی ہے، اپنے بھیانک انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ کم عمر ہی نہیں، راجہ طاہر نے کہا، وہ اوچھا بھی ہے۔ لڑکیوں کو باہر بھیج کر راجہ طاہر مائی رانی سے پوچھا کہ ان لڑکیوں کا اب کیا بنے گا۔ یہ اب کسی ہندو کے قابل نہیں رہی، مائی رانی نے کہا، یہ مسلمانوں کی بیویاں رہ چکی ہیں،
انہیں مندر کی داسیاں بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ میں نے ان کے برتن الگ کر دیے ہیں، انہیں اپنے پاس رکھوں گی، انہیں میں نے بھیجا تھا، میں ان کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گی۔ یہ نہ بھولنا کہ یہ ناپاک لڑکیاں ہمارے راج کے لیے منحوس ثابت ہوں گی۔ راجہ طاہر نے کہا، انہیں زیادہ دن اپنے پاس نہ رکھنا۔ یہ گزشتہ رات کی باتیں تھیں۔ صبح راجہ طاہر پوچھ رہا تھا کہ وہ بدھ ابھی تک نہیں آیا۔ اس کا مطلب اپنے نیرون کے حاکم سندر سے تھا، جس نے درپردہ اپنے ایلچی بصرہ حجاج بن یوسف کے پاس اس درخواست کے ساتھ بھیجے تھے کہ اس سے جزیہ لے لیا جائے اور نیرون پر حملہ نہ کیا جائے۔ حجاج نے یہ پیشکش قبول کر لی تھی اور محمد بن قاسم کو اطلاع دے دی تھی کہ وہ جب نیرون پہنچے گا تو اس کا مقابلہ نہیں کیا جائے گا بلکہ شہر اسے پیش کیا جائے گا۔ نیرون یعنی حیدرآباد کا حاکم بدھ مت کا پیروکار تھا اور اس کا پورا نام سندر شمنی تھا۔ راجہ طاہر کو معلوم ہو چکا تھا کہ سندر نے عربوں کی اطاعت قبول کر لی ہے، لیکن اس نے سندر سے باز پرس نہیں کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی بھی شہر کا حاکم کسی بھی وقت خود مختاری کا اعلان کر سکتا ہے۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن باہر کے حملے کی صورت میں اکثر حاکم حملہ آور کی اطاعت لڑے بغیر قبول کر لیتے تھے۔ طاہر عقل مند راجہ تھا۔ وہ اس حالت میں جب غیر ملکی حملہ آور فوج اس کے ملک میں داخل ہو چکی تھی، اپنے کسی حاکم پر جبر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جبر سے اپنی راجدھانی سے دور کسی شہر کے حاکم کو اپنے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ طاہر کو توقع تھی کہ عرب کے پہلے 2 سالاروں کی طرح اس کی فوج محمد بن قاسم کو بھی دیبل سے آگے نہیں بڑھنے دے گی، لیکن اب اسے صورتحال کچھ اور ہی نظر آ رہی تھی۔ اس لیے اس نے سندر شمنی کو اروڑ بلا لیا۔ سندر کو 1-2 روز پہلے اروڑ پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ اس نے راجہ طاہر کے حکم کی تعمیل میں اٹھ دوڑنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ راجہ طاہر پیچو تاپ کھا رہا تھا۔ اس نے اپنے وزیر بدھیمن کو بلوایا۔ میرے دانشمند وزیر، راجہ طاہر نے بدھیمن سے کہا، وہ ابھی تک نہیں آیا، کیا میں یہ سمجھوں کہ وہ عرب کے حملہ آوروں سے مل گیا ہے؟ عربوں سے ملا ہے یا نہیں؟ بدھیمن نے کہا، وہ مہاراج سے ضرور بے پرواہ ہو گیا ہے، وہ آئے گا، ضرور آئے گا۔ تمہاری عقل و دانش کیا کہتی ہے؟ طاہر نے پوچھا۔ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ میں اپنی حکم عدولی برداشت نہیں کر سکتا۔ مہاراج حکم عدولی برداشت کریں، بدھیمن نے کہا۔ وہ آئے تو اس سے نہ پوچھیں کہ وہ فوراً کیوں نہیں آیا، اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں جیسے وہ آپ کی ٹکر کا راجا ہے۔ میں جانتا ہوں مہاراج اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی اطاعت نہ کرے۔ ہاں، میں اسے یہی کہنا چاہتا ہوں، اور اسے یہ بھی کہیں کہ وہ مسلمانوں کو اطاعت کے دھوکے میں رکھے۔ بدھیمن نے کہا، ان کے لیے شہر کے دروازے کھول دے اور ان کا استقبال کرے۔ جب مسلمانوں کی تمام فوج اندر آ جائے تو دروازے بند کر دے اور اپنی فوج سے اس پر حملہ کر دے۔ مسلمان فوج قلعے میں مل جانے سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ سندر شہر کے لوگوں کو تیار کرے کہ وہ اپنے مکانوں کی چھتوں پر بڑے بڑے پتھر جمع کر لیں۔ مسلمان جب اچانک حملے سے بوکھلا کر گلیوں میں جائیں تو لوگ اوپر سے ان پر پتھر پھینکیں۔ اگر وہ نہ مانی تو میں کیا کروں؟ طاہر نے پوچھا۔ مہاراج، بدھیمن نے کہا، کیا آپ زہریلے ناگ کو اپنے گھر میں پالنا پسند کریں گے؟ ناگ اور آگ سے کھیلنے کا نتیجہ آپ جانتے ہیں۔ آگ پر پانی ڈالا جاتا ہے اور ناگ کا سر کچلا جاتا ہے۔ یہ کام راجدھانی میں نہ ہو تو اچھا ہے، راجہ طاہر نے کہا۔ راجدھانی میں کیوں ہو؟ بدھیمن نے کہا۔ وہ واپس جائے گا تو راستے میں ناگ کا سر کچل دیا جائے گا اور مشہور یہ کریں گے کہ اسے عربوں نے قتل کیا ہے، اور نیرون میں یہ خبر پھیلائیں گے کہ حاکم نیرون راجدھانی سے واپسی پر اپنے ساتھ 2 نہایت ہی خوبصورت لڑکیاں لے جا رہا تھا۔ عرب فوجی لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ محافظ ہوں گے، راجہ طاہر نے کہا۔ فوج تو نہیں ہوگی، بدھیمن نے کہا۔ 10-12 محافظ ہوں گے۔ حملہ ان کے کسی پڑاؤ پر ہوگا جب سب سوئے ہوئے ہوں گے۔ یہ انتظام میرا ہوگا مہاراج۔ آپ سمجھیں کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ اسی شام کو سندر شمنی اروڑ پہنچ گیا۔ راجہ طاہر کو اطلاع ملی کہ وہ آ رہا ہے تو وہ آگے چلا گیا، سندر کا استقبال کیا۔ سندر کے ساتھ صرف 6 محافظ تھے۔
اس کا سامان 8 اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ راجہ طاہر نے عجیب چیز یہ دیکھی کہ محافظوں نے پگڑیاں اس طرح سروں پر لپٹی ہوئی تھیں کہ ان کے پگڑیوں کے کچھ حصے نے ان کے چہرے بھی چھپا رکھے تھے، ان کی صرف آنکھیں دکھائی دیتی تھیں۔ انہوں نے چہرے ڈھانپے ہوئے کیوں ہیں؟ راجہ طاہر نے محافظوں کے متعلق سندر سے پوچھا۔ مجھے اس طرح زیادہ اچھے لگتے ہیں، سندر نے کہا، زیادہ خوفناک لگتے ہیں۔ محافظ ایسے ہونے چاہیے کہ جو دیکھیں اس پر خوفداری ہو جائے۔ طاہر نے اس کی یہ بات ہنسی میں ٹال دی۔ اس کے سامنے اس سے کہیں زیادہ اہم مسئلہ تھا۔ وہ سندر کو اپنے خاص کمرے میں لے گیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی ہے؟ راجہ طاہر نے اسے پوچھا۔ ہاں مہاراج، یہ بالکل سچ ہے۔ اور تم نے جزیہ دینا قبول کیا ہے؟ ہاں مہاراج، میں نے اس شہر کے لوگوں کے لیے جس کا میں حاکم ہوں امن و امان کا سودا کیا ہے۔ نہیں سندر شمنی، راجہ طاہر نے کہا، تم نے میری عزت اور غیرت، اپنی عزت اور غیرت اور شہر کے لوگوں کی عزت اپنے دشمن کے ہاتھوں بیچ ڈالی ہے، اور اس کے ساتھ رقم بھی دے دی ہے۔ کیا تم یہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ وہ غیر ملک اور غیر مذہب کی قوم ہے جس نے ہمیں غلام بنانے کے لیے حملہ کیا ہے؟ مہاراج، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس غیر قوم نے اپنی فوج ہمارے ملک میں کیوں بھیجی ہے، اسے آپ نے خود بلایا ہے۔ سندر، طاہر نے کہا، تم عربوں کے ایلچی نہیں، تم میرے حاکم ہو۔ تم اپنے راج میں اپنے ملک کی بات کرو۔ تم نے اپنے ملک کے لیے لڑنا ہے۔ میرا مذہب مجھے لڑنے کی اجازت نہیں دیتا، سندر نے کہا، اور اس حالت میں لڑ نہیں سکتا جب ہم خود ظالم ہیں۔ مہاراج نے ان عربوں کو کس گناہ میں قید میں ڈالا ہوا ہے جو اپنے ملک کو جا رہے تھے؟ انہیں آپ کے سمندری لوٹیروں نے لوٹا، پھر انہیں پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا۔ مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہیں، راجہ طاہر نے کہا۔ انہیں لوٹنے والے وہ لوگ ہیں جن کا پیشہ ہی یہی ہے، اور وہ میری گرفت سے باہر ہیں۔ وہ دیبل کے قید خانے میں ہے مہاراج، سندر نے کہا۔ اب بھی وقت ہے، ان قیدیوں کو رہا کر دیں۔ میں تمہارا حکم نہیں مان سکتا، طاہر نے کہا۔ تم میرا حکم مانو گے؟ میں مہاتما بدھ کا حکم مانوں گا مہاراج، سندر نے کہا۔ پھر تم نیرون کو چھوڑ دو اور یہاں آ جاؤ، راجہ طاہر نے کہا۔ نیرون سے کہو کہ مجھے چھوڑ دے، سندر نے کہا۔ مہاراج، نیرون کا ایک بچہ بھی کہہ دے کہ سندر کو یہاں سے لے جاؤ تو میں اپنے آپ کو دریائے سندھ کی لہروں کے حوالے کر دوں گا۔ مجھے مہاراج حکم سے وہاں سے ہٹائیں گے تو وہاں کے لوگ آپ کی حکومت پر اتر آئیں گے۔ کن لوگوں کی بات کرتے ہو؟ راجہ طاہر نے گرج کر کہا۔ یہ لوگ ہماری رعایا ہیں، ہم چاہیں تو انہیں بھوکا مار دیں گے، چاہیں تو ان کی جھولیاں بھر دیں۔ تکبر میں نہ آئیں مہاراج، سندر شمنی نے کہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیدا کرنے والے کو عزیز ہیں، جنہیں مہاراج اپنا محتاج سمجھتے ہیں۔ ان کے قہر و غضب سے ڈریں، انہیں جنگ کے تنور میں نہ پھینکیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہاراج کا راج اسی آگ میں جل جائے۔ خدا اپنے بندوں کی آواز سنتا ہے، خدا کے بندوں کو امن اور محبت عزیز ہے۔ بدھ مت امن کا علمبردار ہے، اسلام عام لوگوں کا مذہب ہے جو محبت کا سبق دیتا ہے۔ کیا تم اس اسلام کی باتیں کرتے ہو جس کی فوج ہماری بستیاں اجاڑنے کو آ گئی ہے؟ راجہ طاہر نے کہا۔ انہوں نے میرے شہر کے لوگوں کو امن دیا ہے، سندر نے کہا۔ وہ امن اور پیار کے جواب میں امن اور پیار ہی دیتے ہیں، آپ ان سے محبت کی توقع رکھتے ہیں۔ آپ کے باپ دادا نے عرب کے ان مسلمانوں کو فارسیوں سے شکست دلانے کے لیے ہاتھی بھیجے تھے۔ فارسیوں نے سندھ اور مکران پر ہمیشہ حملے کیے ہیں، سندھ کے کئی ہزار جاٹوں کو وہ پکڑ کر لے گئے تھے۔ فارسی تو آپ کے خاندان کے دشمن تھے، لیکن آپ کے پتا جی نے فارسیوں کے ساتھ صرف اس لیے دوستی کر لی تھی کہ ان کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی تھی۔ آپ کے باپ دادا نے ان کی مدد کی، پھر مکران میں مسلمانوں کے خلاف چھیڑ چھاڑ جاری رکھی۔ آپ نے عرب کے مسلمانوں کو ہمیشہ مشتعل کیا ہے۔ ان کے باغی عرب سے نکل کر آئے تو آپ کے دادا نے انہیں مکران میں پناہ دی اور انہیں عربوں کے خلاف اکساتے اور بھڑکاتے رہے۔ اب مہاراج نے ان کے جہاز لوٹے اور آدمیوں کے ساتھ ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی قید کر ڈالا۔ اب آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اسلام کی فوج ہماری بستیاں اجاڑنے کے لیے آ گئی ہے؟ تم پر مسلمانوں کا بھوت سوار ہو گیا ہے، راجہ طاہر نے کہا۔ مہاراج کہہ رہے تھے کہ میں نیرون کا حاکم نہ رہوں، سندر نے کہا۔
یہ فیصلہ نیرون کے لوگ کریں گے۔ اگر آپ نے مجھے نیرون سے زبردستی ہٹایا تو وہاں کے لوگ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لوگ امن کی زندگی چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے فوج بھی لوگوں کے ساتھ ہو جائے۔ راجہ طاہر سندر شمنی کو قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ مسلمانوں کو جزیہ نہ دے اور ان کی اطاعت قبول نہ کرے، لیکن سندر قائل نہ ہوا۔ طاہر نے اپنے وزیر بدہمن کو بلوایا۔ سندر شمنی آج رات کو ہی واپسی کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ طاہر نے بدہمن سے کہا انہیں عزت سے رخصت کریں۔ بدہمن اسی وقت باہر نکل گیا۔ راجہ طاہر سندر کو اپنے ساتھ کھانے پر لے گیا اور بہت دیر باتوں میں لگائے رکھا۔ طاہر نے سندر کو یہ پیشکش بھی کی کہ وہ مسلمانوں کی اطاعت سے باز آ جائے تو اسے نیرون کا خود مختار حکمران بنا دیا جائے گا۔ سندر نے یہ پیشکش ہنس کر ٹال دی۔ بدہمن کمرے میں داخل ہوا۔ طاہر کے یوں بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ سندر آج رات کو ہی واپس چلا جائے۔ سندر نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، اور اس کا یہ کہنا کہ عزت سے رخصت کر دیں ایک اشارہ تھا۔ کیا حاکم نیرون تیار ہے؟ بدہمن نے پوچھا۔ ہاں بدہمن، سندر نے کہا، میں تیار ہوں۔ کچھ دیر بعد سندر شمنی قلعے سے اس طرح نکل رہا تھا کہ اس کے گھوڑے کے پیچھے 6 نقاب پوش محافظوں کے گھوڑے تھے۔ آگے راجہ طاہر کے محافظوں کا دستہ جا رہا تھا۔ بدہمن گھوڑے پر سوار سندر کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ چاندنی رات تھی، صحرا کی چاندنی بڑی شفاف اور رات سرد تھی۔ راجہ طاہر نے سندر کو احترام سے رخصت کرنے کے لیے اپنا محافظ دستہ بھیجا تھا، جسے کچھ دور جا کر واپس آ جانا تھا۔ یہ جلوس خاموشی سے چلا جا رہا تھا۔ رات خاموش تھی، گھوڑوں کے قدموں کی آوازوں کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ جلوس قلعے سے کوئی 1 میل دور چلا تو بدہمن نے سندر کو روک لیا، اس سے ہاتھ ملایا اور ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا۔ طاہر کے محافظوں نے گھوڑے راستے کے دائیں اور بائیں کھڑے کر دیے اور سب نے تلواریں نکال کر آگے کو جھکا دیں۔ سندر اور اس کے محافظ ان کے درمیان سے گزر گئے۔ طاہر کے محافظوں نے تلواریں نیاموں میں ڈال لیں۔ بدہمن نے انہیں واپسی کا حکم دے دیا اور اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ محافظوں نے بھی گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہ قلعے میں داخل ہو گئے۔ بدہمن سیدھا راجہ طاہر کے پاس گیا۔ تمہارا بندوبست ناکام تو نہیں ہو جائے گا؟ راجہ طاہر نے بدہمن سے پوچھا۔ صبح اس کی اور اس کے 6 محافظوں کی لاشیں قلعے میں لائی جائیں گی، بدہمن نے جواب دیا۔ میں نے 20 آدمی بھیجے ہیں، ان پر کسی کو شک نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی فوج کے چنے ہوئے سپاہی اور عہدیدار ہیں۔ وہ اونٹوں پر گئے ہیں اور وہ مسافروں کے بھیس میں ہیں۔ میں نے 5 عورتیں بھی ساتھ بھیج دی ہیں تاکہ دیکھنے والے انہیں مسافر ہی سمجھیں۔ سندر نے صبح سے پہلے کہیں پڑاؤ ضرور کرنا ہے۔ جہاں بھی وہ پڑاؤ کرے گا وہاں کچھ دیر سوئے گا ضرور۔ اس کے محافظ بھی سو جائیں گے، پھر وہ کبھی نہیں اٹھیں گے۔ اس بدھ کو زیرون زندہ نہیں پہنچنا چاہیے، راجہ طاہر نے کہا۔ نہیں پہنچے گا مہاراج، بدہمن نے کہا۔ آپ نیرون کا کوئی اور حاکم مقرر کر دیں۔ نیرون کا حاکم میرا اپنا بیٹا جسیسا ہوگا، طاہر نے کہا۔ اور مہاراج، بدہمن نے کہا، سندر کے ساتھ جو محافظ آئے تھے وہ اپنی فوج کے آدمی نہیں تھے، وہ عرب کے مسلمان لگتے تھے۔ ان کی صرف پیشانیاں، ناکیں اور آنکھیں نظر آتی تھیں۔ جب سندر آپ کے پاس تھا تو یہ محافظ قلعے میں ادھر ادھر ٹہلتے رہے، ہر طرف دیکھتے اور آپس میں سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کی چال ڈھال بھی مجھے مختلف لگتی تھی۔ پھر میں نے ان کے گھوڑوں کی زینیں دیکھیں، یہ ہمارے ملک کی بنی ہوئی نہیں تھیں، اسی لیے ان کے چہرے ڈھمپے ہوئے تھے، راجہ طاہر نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص نے عربوں کی فوج کے ساتھ تعلق پیدا کر لیا ہے اور اس نے اپنے لیے عرب محافظ رکھ لیے ہیں۔ آج رات نہ وہ رہے گا نہ اس کے عرب محافظ، بدہمن نے کہا۔ جب بدہمن راجہ طاہر کے ساتھ یہ باتیں کر رہا تھا اس وقت سندر 6 محافظوں کے ساتھ نیرون کے راستے پر جا رہا تھا۔ فوجوں اور مسافروں کے آنے جانے کا یہی راستہ تھا جو ریگستان میں سے گزرتا تھا۔ آدھے راستے میں ایک سرسبز جگہ تھی جہاں پانی مل جاتا تھا۔ یہ 6 محافظ عرب تھے۔ 5 محمد بن قاسم کی فوج کے تجربے کار سپاہی تھے اور 6 حارث علافی کا بھیجا ہوا آدمی تھا جو عرصے سے یہاں رہنے کی وجہ سے یہاں کی زبان بول سکتا تھا۔ یہ محافظ نیرون اس طرح پہنچے تھے کہ سندر نے ایک آدمی محمد بن قاسم کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا تھا کہ اسے راجہ طاہر کی طرف سے جان کا خطرہ ہے۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو اطلاع دے دی تھی کہ نیرون کے حاکم سندر نے اطاعت قبول کر لی ہے
اس لیے اسے تحفظ دیا جائے اور شہر کے لوگوں کے جان و مال اور عزت کا خیال رکھا جائے۔ سندر کا یہ مطالبہ ابھی پورا نہیں کیا جا سکتا تھا کہ محمد بن قاسم اپنے 1-2 دستے نیرون بھیج دے۔ محمد بن قاسم نے بتدریج آگے بڑھنا تھا۔ اس نے الافی کے ساتھ خفیہ رابطہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے الافی سے پوچھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ نیرون میں آپ کے جاسوسوں کی موجودگی ضرور ہے، الافی نے جواب دیا، اور اپنا ایک آدمی بھیجا تھا۔ اس نے کہا تھا، میں جو آدمی بھیج رہا ہوں یہ آپ کے جاسوسوں کے ساتھ نیرون جائے گا۔ وہ نیرون کے حاکم سندر سے ملے گا اور اسے کہے گا کہ ان سب کو اپنے محافظ بنا کر رکھ لے۔ سندر کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، اس لیے وہ ویسے ہی کرے گا جیسے اسے آپ کہیں گے۔ یہ جاسوس سندر پر بھی نظر رکھیں گے کہ وہ دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ اس طرح یہ 6 عرب سندر کے پاس چلے گئے تھے۔ محمد بن قاسم کے نظام جاسوسی کے سربراہ شعبان ثقفی نے ان آدمیوں کو خاص ہدایت دے کر بھیجا تھا۔ اروڑ کے راج دربار سے جب سندر کا بلوایا آیا تھا تو سندر کو معلوم تھا کہ وہاں کیا باتیں ہوں گی، لیکن اس نے کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ جرأت مند اور بے باک انسان تھا۔ وہ اپنے ان محافظوں کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا جو پہلے سے اس کے پاس تھے۔ وہ فوج کے آدمی تھے جن میں زیادہ تر ہندو تھے۔ عربی محافظ شعبان ثقفی کے خاص آدمی تھے۔ انہوں نے سندر کو مشورہ دیا تھا کہ وہ انہیں ساتھ لے چلے، اور یہ انہوں نے ہی سوچا تھا کہ ان کے چہرے ڈھانپے ہوئے ہوں تاکہ اروڑ میں کسی کو شک نہ ہو کہ یہ عرب ہیں۔ نیرون میں ان کے متعلق یہ مشہور کیا گیا تھا کہ یہ ان عربوں میں سے ہیں جو عرب سے بھاگ کر آئے ہیں اور یہاں آباد ہو گئے تھے۔ سندر رات کو اروڑ سے نیرون کے واپسی سفر پر روانہ ہوا تھا۔ رات گزر گئی، صبح طلوع ہوئی، سورج صحرا کے افق سے ابھرا اور اوپر ہی اوپر اٹھا آیا۔ راجہ داہر کی آنکھ کھلی تو اس نے پہلی بات یہ پوچھی کہ بدہمن آیا ہے؟ نہیں آیا مہاراج، اسے جواب ملا۔ جو ہی آئے اسے اندر بھیج دینا، داہر نے کہا۔ بہت سا وقت گزر گیا تو راجہ داہر نے پوچھا کہ بدہمن نہیں آیا؟ وہ نہیں آیا تھا۔ راجہ داہر نے کہا کہ اسے فوراً بلایا جائے۔ اسے بلانے گئے تو وہ گھر میں نہیں تھا۔ اسے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے تو پتہ چلا کہ وہ قلعے کی دیوار پر کھڑا ہے۔ بدہمن دیوار پر کھڑا نیرون کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نیرون کی طرف سے آنے والا راستہ دور تک نظر آ رہا تھا۔ صحرا کی ریت دھوپ میں چمکنے لگی تھی۔ بدہمن کی نظریں جو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھیں وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ان 20 شتر سواروں کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا جنہیں اس نے سندر اور اس کے 6 محافظوں کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ انہیں اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن جہاں تک آنکھیں دیکھ سکتی تھیں وہ آتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اسے بتایا گیا کہ مہاراج بلا رہے ہیں۔ وہ مایوسی کے عالم میں قلعے کی دیوار سے اترا اور راجہ داہر کے پاس گیا۔ تم جانتے ہو میں کس خبر کا انتظار کر رہا ہوں؟ راجہ داہر نے کہا۔ میں بھی اسی خبر کا منتظر ہوں مہاراج، بدہمن نے کہا۔ میں ان کی راہ دیکھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے سندر رات کو کہیں رکا ہی نہ ہو۔ اگر وہ دن کو کہیں رکا اور وہ اور محافظ سو گئے تو بھی انہیں صاف کر دیا جائے گا۔ رات کو تو وہ کہیں نہ کہیں ضرور رکے گا۔ وہ نیرون نہیں پہنچ سکتا مہاراج، میرا خیال ہے وہ دور نکل گئے ہیں، کل تو ضرور آ جائیں گے۔ وہ دن گزر گیا، رات گزری، اگلی صبح طلوع ہوئی۔ بدہمن پھر قلعے کی دیوار پر جا چڑھا اور اس کی نظر صحرا کو کھوجنے لگی۔ اسے شتر سواروں کا قافلہ واپس آتا نظر نہ آیا۔ راجہ داہر اس سے زیادہ بے چین تھا۔ آخر وہ چوتھے روز دوپہر کو واپس آئے۔ قاتلوں کے اس گروہ کا کمانڈر بدہمن کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کام کر آئی ہو؟ بدہمن نے پوچھا۔ کماندار نے سر ہلا کر بتایا کہ کام نہیں ہوا۔ کیوں؟ بدہمن نے گرج کر پوچھا۔ کیا وجہ ہوئی؟ تم سب ان عورتوں میں مگن ہو گئے ہوگے جنہیں تمہارے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ نہیں مہاراج، کماندر نے جواب دیا، ہم تو کہیں سانس لینے کو بھی نہیں رکے۔ ہم نیرون کے قریب سے واپس آئے ہیں، وہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ انہوں نے شاید راستہ بدل لیا تھا۔ بدہمن کا منہ لٹک گیا۔ اس نے راجہ داہر کو بتایا کہ شکار ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ شکار نہیں، راجہ داہر نے کہا، نیرون ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اب کچھ اور سوچو۔ میں سوچ رہا ہوں وہ کدھر نکل گئے ہیں، بدہمن نے کہا۔ کیا انہیں شک ہو گیا تھا؟ سانپ نکل گیا ہے، راجہ داہر نے کہا۔ پیچھے جو لکیر چھوڑ گیا ہے اسے مت دیکھتے رہو۔ سوچنا ہے تو یہ ہے کہ نیرون کے لوگوں کو کس طرح سندر کے خلاف کیا جائے۔
لوگ امن چاہتے ہیں۔ اس شخص نے لوگوں کے ذہنوں میں معلوم نہیں کیا ڈال دیا ہے کہ وہ بزدل ہو گئے ہیں اور اسی کی سنتے ہیں اور اس کی بات کو سچ مانتے ہیں۔ کچھ کریں گے مہاراج، بدھیمن نے کہا۔ کب کرو گے؟ معلوم ہوتا ہے تمہاری عقل جواب دی گئی ہے، اور میرے دل پر ویسے ہی ایک وہم بیٹھ گیا ہے کہ میں نے سندر کو نیرون کی حاکمیت سے سبکدوش کیا تو شاید آسمان گر پڑے گا۔ میں اسے اس کے گھر میں قتل کرا دوں گا۔ یہ نہ ہوا تو میں اسے واپس بلا لوں گا۔ اگر اس نے نیرون نہ چھوڑا تو میں اس کے خلاف فوجی کارروائی کروں گا۔ آپ کچھ بھی نہ کریں تو بہتر ہے، بدھیمن نے کہا۔ حالات ہمارے حق میں نہیں، دشمن طوفان کی طرح آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا جبر بغاوت کی آگ بھڑکا دے۔ ہمیں اب جو بھی کارروائی کرنی ہے سوچ سمجھ کر کرنی ہے۔ مہاراج اپنی غلطی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ایک طرف بدھوں کو آپ نے اتنا زیادہ دبا کر رکھا ہوا ہے کہ ان کی عبادت گاہوں پر پابندی عائد کر دی، اور دوسری طرف بدھوں کو ہی شہروں کا حاکم بنا دیا۔ دیکھ لیں کتنے شہروں کے حاکم بدھ ہیں۔ اگر سب نے سندر شمنی جیسا رویہ اختیار کر لیا تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ ابھی نیرون کی بات کرو، راجہ طاہر نے کہا۔ اگر عربی فوج دیبل سے آگے بڑھائی تو نیرون کو اڈا بنا لے گی۔ بدھیمن گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ راجہ طاہر کچھ نہ کچھ بولتا رہا اور بدھیمن جیسے اس کی سن ہی نہ رہا تھا۔